تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ بڑا مشکل ہے، تو آپ فوری طور پہ اس کو ابارشن کروائیں۔ میں نے کہا جی مجھے 15 دن مہینے کا ٹائم دیں، تو اس کے بعد جو مرضی کر لیں۔ اس مریض نے مجھے 15 دن بعد بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، متعلقہ لیڈی ڈاکٹر کہہ رہی ہے جی ابھی کچھ واضح کلیئر نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، یعنی آپ یہ کریں کہ ابھی ابارشن کی طرف نہ جائیں، لیکن مائنڈ سیٹ ضرور رکھیں کہ اگلی دفعہ ہو سکتا ہے ابارشن کرنا پڑے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ پریشان ہو، کوشش ضرور کریں کہ اس بچے کی زندگی کو بچایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے پاس بہت زیادہ کیس آتے رہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پریگنینسی 2 مہینے کی ہو گئی یا 3 مہینے کی ہو گئی، لیکن ہمیں بتایا گیا ہے الٹرا ساؤنڈ کے اندر کہ بچے کی نہ گروتھ ہے اور دھڑکن بچے کو نہیں ہے۔ تو ہم ایسے مریضوں کو کہتے ہیں کہ آپ یعنی نیکسٹ سٹیپ سے پہلے بہتر ہے کہ 15 دن مہینہ دوائی کھائیں، اور انشاءاللہ ہومیوپیتھی میں گروتھ اور دھڑکن کے حوالے سے یعنی سانس کے جو بچے کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ بڑا مشکل ہے، تو آپ فوری طور پہ اس کو ابارشن کروائیں۔ میں نے کہا جی مجھے 15 دن مہینے کا ٹائم دیں، تو اس کے بعد جو مرضی کر لیں۔ میں نے ان کو حوصلہ بھی دیا، اور میں نے جو پروٹوکول استعمال کیا وہ یہ تھا کہ اگنیشیا سی ایم پہلے دن، سفلینیم سی ایم دوسرے دن، آرامٹ سی ایم تیسرے دن ایک خوراک دی 15 دن کے لیے، اور صبح دوپہر شام میں جو دوائیاں استعمال کی تھیں اس میں آرامٹ 30 صبح، سیپیا 30 دن کو، اور کاربوویج 30 پاور میں رات کو میں نے استعمال کی۔ ویسے جو گروتھ کے کیس ہوتے ہیں اس میں آرڈر یہی ہوتا ہے، لیکن جو تیسری دوائی ہم استعمال کرتے ہیں وہ میں ان کو کاربوویج کی جگہ اسکیل کر دیتا ہوں۔ تو گروتھ کے وجہ سے ہمارے پاس بہت کیس آتے ہیں جن لوگوں کے بچے ضائع ہوتے ہیں، ان کو ہم 2 4 4 6 مہینے گروتھ کے وجہ سے دوائیاں استعمال کرتے رہتے ہیں، تو بچوں کی صحت اچھی ہوتی ہے، الٹرا ساؤنڈ اچھا ہوتا ہے اور بالکل پرفیکٹ رپورٹ آتی ہے۔ اس مریض نے مجھے 15 دن بعد بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، وہ متعلقہ لیڈی ڈاکٹر کہہ رہی ہے جی ابھی کچھ واضح کلیئر نہیں ہے، لیکن آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں، یعنی آپ یہ کریں کہ ابھی ابارشن کی طرف نہ جائیں، لیکن مائنڈ سیٹ ضرور رکھیں کہ اگلی دفعہ ہو سکتا ہے ابارشن کرنا پڑے۔ جب انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا آپ مجھے دوبارہ ملیں، تو میں نے کہا جب انہوں نے ویٹ کرنے کا کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چانس ہے کہ ریکوری شروع ہو گئی ہے۔ میں نے اللہ کی مدد سے یہ دوائیاں دوبارہ ریپیٹ کر دیں، اور 1 مہینے بعد انہوں نے آ کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے، اس لیڈی ڈاکٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ بچہ بالکل پرفیکٹ ہے، دھڑکن بھی ٹھیک آ رہی ہے اور بچے کی گروتھ بھی ٹھیک ہے، بچہ نارمل ہے، صحت مند ہے، فٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کراس چیک بھی کروایا تو 2 جگہ سے ہمیں رپورٹ ملی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ بچہ بالکل نارمل ہے اور کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب ہم یہاں پہ یہ دوائیاں استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اگنیشیا سی ایم ہم اس لیے خوراک دیتے ہیں کہ جب خاتون کو پتہ چلتا ہے کہ میرا جو بچہ ہے اس کی گروتھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ابارشن کرنا پڑے، تو وہ فوری طور پہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو ہم اس لیے اگنیشیا دیتے ہیں، اس کے برین کے اوپر پازیٹیو میسج ہوتا ہے، سٹریس لیول کم ہوتا ہے، تو گروتھ کا جو عمل ہوتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور سفلینیم ویسے بھی بچے مارتی ہے، سفلس کی دوائی ہے، ڈی جنریشن کی دوائی ہے، ڈیتھ لیول کی دوائی ہے، آرامٹ مایوسی کی دوائی ہے، سیپیا تو حمل کے 9 ماہ کی خاص اور بڑی دوائی ہے۔ اس لیے کاربوویج اس لیے دی جاتی ہے کہ باڈی کے اندر آکسیجن لیول امپروو کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ دھڑکن بھی مینٹین ہو جاتی ہے، سانس کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب بھی اس طرح کا کیس ہوتا ہے، یعنی بچے کی دھڑکن نہیں ہے یا بچے کی گروتھ نہیں ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ پریشان ہو، کوشش ضرور کریں کہ اس بچے کی زندگی کو بچایا جائے۔ ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ کیس ٹھیک ہوتے رہتے ہیں۔ آج بھی مجھے ایک بندے نے کہا تھا کہ ہم نے میل بیبی کی دوائی لی تھی، تو میل بیبی میں یہ ہوتا ہے کہ جو میل بیبی ہوتا ہے وہ اکثر ابارشن ہو جاتے ہیں، اس میں اور بھی کئی کمپلیکیشن ہوتا ہے، ٹاس ٹیسٹ خراب ہوتا ہے، سپرم کی ایکٹیویٹی کم ہو سکتی ہے، کاؤنٹ کم ہو سکتی ہے، تو بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ تو آج بھی مجھے فون آیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے میل بیبی کی دوائی لی تھی تو گروتھ کا مسئلہ بن گیا تھا، تو لیکن آپ نے جو دوائیاں دی تھی اس سے اللہ کا شکر ہے کہ گروتھ نارمل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جی آپ جب نارمل ٹائم پہ دوائی ختم ہو تو دوبارہ ملیں۔
بہرحال کوشش کرنے میں حرج نہیں ہوتا. آپ میرے لیے دعا بھی کیا کریں. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ.